علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اچھا بات بڑی باریک ہے، سننا ذرا، ولی کسے کہا جاتا ہے؟ ولی بروزن فعیل، اس کا معنی ہوتا ہے قریبی، جو قریب ہو، اس کا مطلب ہے جو ولی ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شاہ رگ کے قریب نہیں بلکہ اقرب ہے، زیادہ قریب ہیں، اتنی شاہ رگ قریب نہیں ہے جتنا اللہ قریب ہے۔ تو ہر بندے کو ولی ہونا چاہیے کیونکہ اللہ ہر ایک کی شاہ رگ کے قریب ہے، لیکن ہر بندہ ولی نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا ولی وہ نہیں ہوتا کہ اللہ جس کے قریب ہو، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت ریاضت کر کے اللہ کے قریب ہو جائے، عبادتیں کر کے اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہی تو فرمایا نا ما من عبد یتقرب الی بالنوافل، فرمایا بندہ فرائض سے اگلے درجے میں نوافل کی کثرت جب کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ولی کا معنی ہے جو اللہ کا قرب پالے، اللہ کے قریب ہو جائے، اور فرمایا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ اچھا یاد رکھیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ایک رات تشریف لے جاتے ہیں جنگل میں عبادت اور ریاضت کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کا مرید و خادم بھی ہے۔ اچانک رات کے وقت کچھ درندے آ کر گھیرا ڈال لیتے ہیں، جب درندے گھیرا ڈالتے ہیں مرید اور خادم بھاگ کر درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ آپ بے فکر ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور ریاضت میں مشغول ہیں۔ جب صبح ہوئی درندے چلے گئے اور حضرت ابراہیم خواص کو ایک مچھر نے کاٹا، آپ بے چین ہو گئے۔ آپ کا مرید اور خادم آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور والا رات تو اتنے درندے تھے جن کے جرمٹ میں آپ بیٹھے رہے، آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، اور ایک مچھر نے کاٹا ہے اور آپ اتنے بے چین نظر آ رہے ہیں۔ تو سنیے اللہ کے ولی کا جواب کیا ہے اور لا خوف علیہم کی تشریح کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں جب اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے ہم استغراق کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تب ہمیں کسی شے کا خوف نہیں ہوتا، لیکن جب اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے جب حال کی کیفیت ہو، استغراق کی کیفیت ہو اور اللہ کے انوار و تجلیات ہو رہے ہوں تو فرمایا اس وقت نہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات۔ چلیے آخرت کے اندر فرمایا آخرت میں بھی ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہاں پر مرزا جیلمی جیسے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ جی آپ تو حدیث بیان کرتے ہیں، اس دن انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهب الی غیری، بخاری مسلم کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے اپنا خطرہ ہے، مجھے اپنا خوف ہے، لہذا کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، آؤ محمد کریم کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ تم لوگ کہتے ہو ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اس دن تو انبیاء بھی خوف کے اندر ہوں گے اور وہ بھی ڈر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو آؤ اللہ والوں کے دروازے پہ آ جاؤ، اللہ والے مسئلہ حل کریں گے۔ قرآن کہتا ہے کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ حدیث کہتی ہے اس دن نفسی نفسی کہیں گے، اذهبوا الی غیری کہیں گے، کسی اور دروازے پہ بھیجیں گے۔
تو آئیے سنیے امام راضی کیا کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بابے کیا کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس دن انبیاء اولیاء کو اپنے اعمال کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے قہر و جلال کا خوف ہوگا۔